بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 فروری 2014۔ ابھی میں گیا تھا کیرلا، وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ کل شام کو میں وہاں سے واپس آیا ہوں۔ اس سفر میں بہت سے تجربات ہوئے، تو ایک تجربہ بہت ہی انوکھا ہوا۔ وہ ایک حدیث میری سمجھ میں آئی۔ البخاری میں ایک روایت ہے، لیکن شرحوں میں اس کا کچھ مطلب واضح نہیں ہوتا، کیا مطلب ہے اس کا، حالانکہ اس میں بہت ہی بڑی بات کہی گئی ہے، بہت ہی زیادہ بڑی بات۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کو دوڑ کر آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کو دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بالکل شرحوں میں بالکل ایک ایمبیگوس بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور پوری تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کو آپ اس قرآن کو اس آیت سے جوڑیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ نصرت الہی کا معاملہ ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کے کام کے لیے، یعنی اللہ کے کاز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے بندہ انسانی طاقت سے اٹھے گا، لیکن اللہ اپنی خدائی طاقت سے اس کی طرف مدد کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ ایک عجیب غریب اس کے اندر امید کا خزانہ ہے۔ تو وہاں ایسا ہوا کہ کیرلا میں اپنی جو میری تقریر تھی 8 گھنٹے کی کانفرنس میں، اس میں نے ایک بات کہی، یہ کہ کیرلا میں اسلام آیا 7ویں صدی کے آخر میں، اور جو گروپ آیا تھا اس کے جو ہیڈ تھے وہ ایک تابعی تھے، مالک بن دینار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیرلا میں اسلام آیا قرون مشہود لا بالخیر جس کو کہتے ہیں، اس زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بالکل اسلام کا وہ ماڈل تھا جو رسول اور صحابہ رسول کا ماڈل تھا، تو بہت زبردست ان کو رسپانس ملا۔ وہ بحری سفر کر کے وہاں آئے تھے، تاجر کے روپ میں، اور وہاں پر انہوں نے جس طرح کام کیا، پیسفل انداز میں، خیرخواہی کے انداز میں، محبت کے انداز میں، انسانی ہمدردی کے انداز میں، تو ان لوگوں نے نہ صرف اسلام کی سچائی کو مانا، بلکہ ان آنے والوں کو ایک بہت بڑا لقب دیا، بہت ہی نوبل ٹائٹل، ماپلا۔ ماپلا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت ہی عزت والا۔ آج بھی وہاں کے لوگ جو ہیں، اس علاقے کے ملبار کے لوگ جو ہیں، آج بھی مسلمان جو ہیں وہاں کے، وہ ماپلے ہی کہے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی، اس میں سادہ بات نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ وہ مجھے اس سفر میں کے دوران ڈسکور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ کچھ عرب نکلیں دور اول میں، وہ اس انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی دعوت پہنچائیں۔
تو کیا ہوا؟ پیشگی طور پر اس کے اسباب فراہم کیے گئے، یعنی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارت۔ یہ بہت عجیب بات ہے، عرب اور انڈیا کے درمیان تجارت پہلے شروع ہو چکی تھی، اسلام کے پہلے سے۔ وہ کیا پیشگی تیاری تھی ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہنچے تاجر کے روپ میں۔ اگر یہ ٹریڈیشن نہ ہوتی، یعنی تجارت کی ٹریڈیشن، تو ان کی کوئی ماڈل نہیں تھا ان کے اوپر، کیسے پہنچے وہ انڈیا؟ تو تجارتی تعلقات بحری سفر کے ذریعے کا ایک ماڈل بن چکا تھا، اس لیے وہاں پہنچ پائے وہ۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر ایک ماڈل تیار کیا جس کے ذریعے وہ سفر کر کے وہاں پہنچ سکے۔ اور اسلام کا اس دور میں، جب کہ اسلام جو ہے یعنی قرون، جو اس کو ہم کہتے ہیں قرون مشہود اللہ بالخیر، جب اسلام انٹیکٹ تھا، اسلام میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، اس زمانے میں اسلام وہاں پہنچے۔ اس کا اثر آج بھی ہے، آج بھی کیرلا میں اسلام کے اس ابتدائی دور کے جو لوگ لائے تھے، جو اسلام رسول اور صحابہ رسول کا ماڈل آج بھی موجود ہے وہاں پر۔ تو اس مسئلے پر سوچتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ میں آئی کہ بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے مشن میں لگائے تو اللہ پیشگی طور پر اس کے ایسے اقدامات کرے گا جس سے اس کا کام آسان ہو جائے۔ کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ صرف پریزنٹ کو نہیں جانتا، وہ پیشگی طور پر باتوں کو جانتا ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ یعنی یہ واقعات جو ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہوپ کا خزانہ ہے، امید کا خزانہ، کہ اللہ کا کاز، اللہ کا مشن، جس کو ہم کہتے ہیں دعوت اللہ، اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، بشرطے کہ اس میں کوئی رکون نہ ہو۔ رکون ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ رکون کے معنی کوئی اور چیز اس میں ملا دیں آپ، پیور شکل میں ہو۔ دعوت اللہ کے کام میں اگر آپ کچھ اور ملا دیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ، کوئی ملی انٹرسٹ، کوئی مٹیریل انٹرسٹ، اسٹیج کا انٹرسٹ، بہت سے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی انٹرسٹ کو ادر دین دعویٰ شامل کیے بغیر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے مشن کے لیے، تو اللہ کی طرف یہ وعدہ ہے، پیشگی وعدہ ہے کہ مدد اللہ کی آپ پر ٹوٹ پڑے گی۔ پہلے بھی یہ تھا اور آج بھی ہے۔ تو میں آپ کو چند تاریخی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں شاید پہلی نمایاں مثال حضرت ہاجر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اب سے 4000 سال پہلے کہ حضرت ابراہیم کے ذریعے دعوت کی ایک نئی پلاننگ کی جائے، ایک ٹیم تیار ہو، اس ٹیم سے پیغمبر اور اصحاب رسول پیدا ہوں، اور پھر وہ تاریخ میں ایک نیا دور شروع کریں۔ اسلام کا ظہور تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا، ان ٹرمس آف پروسیس۔ دیکھ، کوئی بھی بڑا انقلاب جو ہے اچانک نہیں آیا کرتا، وہ آتا ہے پروسیس کے روپ میں۔ تو رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے ایک تاریخ میں ایک پروسیس جاری کرنا تھا، یعنی تاریخ کو ایک دھکا دینا تھا۔ اس کے لیے پلاننگ تھی۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم ہاجرہ کو لے جاؤ اور ڈیزرٹ میں بسا دو، حجاز کے ڈیزرٹ میں۔ آپ غور کیجئے کہ وہاں نہ کوئی آبادی تھی،
نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں، جو کہ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس پہ عمل کیا اور جا کے وہاں بسا دیا ہاجرہ کو، ان کے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو۔ تو روایت بتاتی ہیں کہ وہاں پر ایک دن اچانک چشمہ جاری ہو گیا، زمزم کا چشمہ، لیکن یہ اچانک نہیں تھا۔ جو جس کو کہتے ہیں جیولوجی، یعنی طبقات الارض، جیولوجی کی جو اسٹڈی ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال کے اندر وہاں پر ایک چینجز ہوئے، وہاں کا جو اسٹریٹا ہے اس اسٹریٹا میں چیلنجز ہوئے اور مختلف قسم کے پروسیس وہاں پر ہوا۔ اس کے نتیجے میں ایک خاص مقام پر پانی جمع ہوا، ایک خاص مقام پر پانی جمع ہوا جس کو ہم منرل واٹر کہتے ہیں۔ حقیقت میں زمزم منرل واٹر ہے، اور وہ ہوتے 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 ایک دم اوپر تک آ گیا، اور یہاں تک کہ معمولی سی وہاں پر ایک واقعہ ہوا جس سے وہ ابل پڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو بسایا تھا صحرا میں 4000 سال پہلے، اس سے ہزاروں سال پہلے جیولوجی میں وہ چینجز پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر زمزم جیسا ایک بہت بڑا ریزروائر، وہ ایک ریزروائر تھا، ریزروائر بنے وہ آپ، اور ان کو پانی ملے، آج تک پانی جاری ہے وہاں پر۔ تو حضرت حاجرہ نے ایک ایسا اقدام کیا تھا وہاں پر کہ عام انسان سوچ نہیں سکتا اس کو۔ ایک مکالمہ بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم جب ان کو اس ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جانے لگے، وہ ہیں اور چھوٹا بچہ اور کچھ بھی نہیں، تو حاجرہ نے کہا کہ ہم کو یہاں چھوڑ کے کیسے جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت ابراہیم بولے نہیں۔ کئی بار انہوں نے کہا کہ آپ اس سوال کو کئی بار دہرایا انہوں نے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ تو اس وقت حاجرہ بولی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اس خاتون نے کہا تھا ڈیزرٹ میں کھڑے ہو کر، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر اس کو پورا کر دیا کہ وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہوا، پھر اس کی وجہ سے وہ آبادیاں قائم ہوئیں اور سب بات کو پوری تاریخ بنی۔ یہی معاملہ موجودہ زمانے میں ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ یہ دین جو ہے یہ ابدی طور پر محفوظ رہے۔ کوئی بھی واقعہ اس دین کی حفاظت کو، اس دین کی حفاظت کے معاملے کو بگاڑ نہ سکے، کیونکہ قدیم زمانے میں بہت سے انبیاء آئے مگر ان کا دین محفوظ شکل باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب انتظام کیا، یعنی عرب ورلڈ کے نیچے دنیا کا جو تیل کا ذخیرہ ہے تقریباً 80% عرب ورلڈ کے نیچے ہے۔ تو ایک محقق نے، ایک اسکالر نے اس کو لکھا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ آف جاگرفی تھا، ایکسیڈنٹ آف جاگرفی، ایک جغرافی اتفاق کہ کیسے وہاں پر سارا تیل کا ذخیرہ وہاں جمع ہو گیا عرب ورلڈ کے نیچے۔ تو اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکا، تو اس نے کہا گیا کہ دیٹ واز ڈیو ٹو
این ایکسیڈنٹ آف جاگرفی. مگر ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کے فیصلے کے تحت تھا کہ عربوں کو ایسے وسائل دیے جائیں کہ ہر دور میں وہ اسلام کی حفاظت کے ضامن بنے رہیں. کیونکہ سب سے بڑی چیز دیکھیے کہ عربوں کے ساتھ عربی زبان جوڑی ہوئی ہے. یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، زبان کی حفاظت کی بات بھی ہے. اگر زبان محفوظ نہ رہے تو قرآن لابریوں میں رہے گا، کوئی سمجھے گا نہیں اس کو. تو عربی زبان کو محفوظ زبان بنائے رکھنے کے لیے بے شمار دولت درکار تھی. کیونکہ کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جو آج تک محفوظ ہو. 1500 سال سے محفوظ کوئی بھی زبان نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، انگریزی زبان جو ہوتی ترقی یافتہ زبان ہے، 500 سال پہلے ہوا پیدا چاسر. آپ اس کی انگریزی بظاہر تو انگریزی اس کی زبان تھی، اس کی چاسر جو پوئٹ تھا، آپ سمجھ نہیں سکتے اس کی انگریزی کو. آج سے 300 سال پہلے پیدا ہوا شیکسپیئر، اس کی بھی زبان کو ڈائریکٹ طور پر بہت کم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بدلنے کی وجہ سے. آج جو انگریزی زبان ہے وہ 500 سال پہلے نہیں تھی. لیکن عربی زبان کا یہ معجزہ ہے کہ آج جو عربی زبان ہے وہ 1500 سال پہلے ٹھیک وہی موجود تھی. یہ سادہ طور پر نہیں ہوا. عربوں کو بہت زیادہ وسائل درکار تھے، بہت زیادہ دولت درکار تھی، تب ممکن ہو سکا کہ عربی زبان محفوظ زبان کے حیثیت سے باقی رہے. یہ تھا اس لیے کہ تاکہ قرآن اور سنت محفوظ رہیں، اور زبان کے بغیر ان کے محفوظ ہونا بے معنی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پٹرول کے چشمے جاری کر دیے. کیسی عجیب بات ہے یہ، کیسی عجیب بات ہے یہ. تو اب میں جو اصل بات تو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی اسی طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے. آج اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہے کہ یہ دین محفوظ جو ہے وہ آج کے انسان کے سامنے پہنچایا جائے. دین محفوظ ہے، قرآن اور سنت محفوظ ہیں، اسلام کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان تک وہ پہنچ نہیں رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے اس کے بات کے اندر جو اصل دین میں نہیں بلکہ متن میں اور شرحوں میں اور حاشیے میں جو تبدیلیاں کیں اور پریکٹیکل طور پر جو کلچر چلایا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ ٹھگ گیا ہے. اسی لیے دیکھیے آج کا انسان اس تلاش میں ہے کہ اس کو سچا مذہب ملے، اور سچا مذہب موجود ہے، مگر اس کے قلب میں نہیں آتا کہ یہی تو ہے سچا مذہب جو ہم چاہتے ہیں. مثلاً بریڈلے بہت ہی مشہور فلاسفر ہے، اس کی کتاب موٹی سی کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر ہے، اس میں بتاتا ہے وہ اس کا سائنٹیفک ریلیجن، کہ آج کا انسان مذہب کی تلاش میں ہے، لیکن وہ مذہب چاہیے اس کو جو سائنٹیفک مذہب ہو. بریڈلے یہ کہتا ہے کہ آج کے انسان کو مذہب کی تلاش ہے، اس کے الفاظ میں وہ سائنٹیفک ریلیجن ہوگا. اس کو پتہ نہیں سائنٹیفک ریلیجن تو موجود ہے. کیوں؟ مسلمانوں کے بعد کی شرحوں اور حاشیوں، ان کی تفسیروں، ان کی مضامین، ان کے اعمال نے اس پر
پردہ ڈال دیا. یہی تو حدیث میں آتا ہے کہ پردہ پڑ جائے گا اصل اسلام پر, اجنبی بن جائے گا. بدا الاسلام و غریباً و سیعود و کما بدا, اصل اسلام اجنبی بن جائے گا, یعنی ان نون بن جائے گا. تو سائنٹیفک مذہب کیا ہے؟ سائنٹیفک مذہب کا مطلب ہے کہ آج کا جو انسان ہے اس کے لیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو. دیکھیے بیسک بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مخاطب کے سامنے ایسی بات کہہ سکیں اور جو اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو, قابل فہم ہو. تو آج کا انسان جس کو اس نے سائنٹیفک مذہب کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کا انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسا مذہب جس کی ایک ہسٹری ہو, ہسٹری کے اعتبار سے وہ آتھینٹک ہو. لیکن مسلمانوں کو ہسٹری کے زبان ہی نہیں معلوم, وہ اپنے مذہب کو فضائل کی زبان میں بتانا جانتے ہیں. جتنے بھی کتابیں مسلمانوں کی ہیں وہ سب ان ٹرمس آف فضائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فضائل بتا دو تو اسلام بہت بڑی چیز بن گیا. آج کے انسان کے لیے فضائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ان ٹرمس آف ہسٹری جاننا چاہتا ہے. اور مسلمانوں کی یہ شعور ہی نہیں. صرف ایک آدمی مجھے معلوم ہے جو اس کی مثال ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ تھے بنگال کے ایک ہندو ڈاکٹر نشیکانت چٹوپادھیائے. وہ بہت اسکالر تھا, بہت بڑا اسکالر تھا, کئی زبانیں جانتا تھا. وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا. وہ سیکر, اس کو تلاش تھی سچے مذہب کی, اور بہت پڑھا اس نے, فلاسفی کو پڑھا اس نے, مختلف مذاہب کو پڑھا اس نے. پڑھتے پڑھتے آخر میں اس نے اسلام کو پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھا. تو اس نے ایک کتاب لکھی کہ میں نے مذہب کیوں قبول کیا. اس کا ایک جملہ بہت ہی زیادہ السٹریٹو جملہ ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پرافٹ ٹو بلیو ان. یعنی وہ ایک ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو ہسٹوریکل سند رکھتا ہو, ہسٹوریکل آتھینٹسٹی رکھتا ہو, تاریخ طور پر ثابت ہو, تاریخ کی زبان میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو کہیں اس کو ہسٹوریکل مذہب نہیں ملا. ہر جگہ قصے کہانیاں. جب رسول اللہ کے بارے میں پڑھا اس نے, قرآن کے بارے میں پڑھا, اس معلوم کیا تو سارا کا سارا ہسٹری ہے. تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو. تو یہ ہے ماڈرن مائنڈ. ماڈرن مائنڈ چاہتا ہے کہ وہ ان ٹرمس آف ہسٹری اس کو معلوم ہو کہ یہ مذہب ہے, مسند مذہب. ایسے ہی دیکھیے ماڈرن مائنڈ کیا ہے, ریزن بیسڈ مائنڈ ہے. چیزوں کو ریزن آؤٹ کر کے سمجھتا ہے, ریزن آؤٹ کیے بغیر باتوں کو سمجھ نہیں پاتا. تو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا ریزن سے کوئی تعلق نہیں. یعنی انسان کے بدلاؤ کی بنا پر, اوریجنلی تو ہر مذہب ایک تھا, لیکن بعد کے زمانے میں انسانوں نے اس میں جو ملاوٹیں کی, اس کی وجہ سے دوسرے مذاہب جو ہے وہ ریشنل مذہب کی حیثیت سے باقی نہیں رہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں لندن گیا, وہاں پر ایک انگریز سے ملاقات ہوئی. اس نے بہت انوکھی بات بتائی. اس نے کہا کہ بہت سے کرسچن جو سنسیئر ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کرسچینٹی کیا ہے, کیونکہ کرسچینٹی کا بیسک جو آئیڈیالوجی ہے
وہ ہے ٹرینٹی، 3 in 1 1 in 3. تو اس نے کہا کہ جو سنسیئر کرسچن ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے اس کو، محض سوشل کمپلشن کی وجہ سے وہ کرسچن بنے رہتے ہیں کہ کوئی یعنی وہ ایسا خدا جو بیک وقت 3 بھی ہو 1 بھی ہو، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہا کہ میرا دادا اسی میں پاگل ہو گیا، میرے باپ کنفیوژن میں مر گئے، پھر میں نے اسلام کو مطالعہ کیا تو وہ اسلام ایکسیپٹ کر چکا تھا بعد میں، یعنی پوتا. تو خدا یہاں پر معلوم ہے کہ خدا اللہ احد کا معاملہ یہاں پر ہے. تو اس نے جب پڑھا تو اس کے مائنڈ ایڈریس ہوا اور نے اسلام قبول کر لیا. تو آج کا انسان جو چاہتا ہے مذہب، وہ بطور واقعہ موجود ہے، لیکن اس مذہب کے اور آج کے انسان کے بیچ میں مسلم کلچر، مسلم تشریحات، مسلم کتابیں، مسلمانوں نے جو کچھ بات کو نظریات بنائے وہ سب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر موجودہ دور میں مسلمانوں کی ملیٹنسی، جس کو کہتے ہیں لوگ اسلاموفوبیا. اسلاموفوبیا کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کی غلط نمائندگی سے جو غلط امیج بنی ہے اسلام کی، وہی تو ہے اسلاموفوبیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو 9/11 کا نام ہے، اسلام تو سوسائڈ بامبنگ کا نام ہے، اسلام تو قتال کا نام ہے. تو ایسا مذہب انسان کو نہیں چاہیے. انسان کو مذہب چاہیے جو پیسفل مذہب ہو. آج میں اخبار پڑھ رہا تھا، آج کا جو انگریزی اخبار ہے اس میں ایک مضمون اس پر ہے پیس کے بارے میں. تو اس میں یہ بتایا کہ آج کا انسان پیس کی تلاش میں ہے. پیس، وہ مضمون تو خود امبیگوس ہے، اس کو میں صبح پڑھا، کچھ بات اسے ملتی نہیں. لیکن بعد اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے پیس کی تلاش میں ہے. تو آئیڈیالوجی اور پیس کسی کے پاس ہے نہیں. میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی مذہب کے پاس، مذہب تو کیا کسی سیکولر سسٹم کے پاس آئیڈیالوجی آف پیس ہے نہیں. پیس کی بات سب لوگ کرتے ہیں کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب دنیا جنگ کا سننا بھی نام بھی نہیں سننا چاہتی. اب دنیا کو پیس سے دلچسپی ہے، بس پیس پیس پیس. لیکن مسلمانوں نے اسلام کو بنا رکھا ہے ریلیجن آف وائلنس، یعنی جہاد کے نام پر قتال کر رہے ہیں، اسلامی نظام کا آپس سوسائٹی بامبنگ کر رہے ہیں، اسلام کو جسٹس لانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ جو نمائندگی ہے مسلمانوں کی اسلام کے بارے میں، وہ تو الٹی تصویر بتاتی ہے. تو کیا دلچسپی انسان کو؟ حالانکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف اسلامی وہ سسٹم ہے جس میں صحیح معنوں میں پیس کی آئیڈیالوجی دی گئی ہے. پیس کی آئیڈیالوجی. آپ میری 2 کتابیں پڑھیے، ایک جس کا کتاب ایک کا نام ہی ہے آئیڈیالوجی آف پیس، اور دوسرے پرافٹ آف پیس. دلی میں ایک ہندو اسکالر نے اس کتاب کو پڑھا، یعنی پرافٹ آف پیس کو. تو انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا تھا اٹ از پیراڈائم شفٹ. بہت تعجب سے انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از اے پیراڈائم شفٹ، یعنی بالکل یہ تو بالکل کایا پلٹ ہو گئی. ہم سمجھتے تھے کہ محمد وائلنس کے مذہب لائے تھے، محمد کا مذہب تھا وائلنس، لڑو بھیڑو. یہاں تو معلوم ہوتا ہے وہ پیس کا مذہب لائے تھے، وہ خود پیسفل انسان تھے. تو انسان کو، آج کے انسان کو ایسا مذہب
ایسا یعنی یہ بھی یعنی دیکھیے ایک بات میں عرض کروں گا کہ جدید موجودہ زمانے میں ہر چیز کی تحقیق ہوئی ہے، ہر چیز سروے ہوا ہے، ہر چیز کا. تو انہی میں سے ایک ہے اینتھروپالوجی. اینتھروپالوجی کے تحت جو سروے ہوا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مذہب انسان کے اندر انٹرووون ہے. جس طرح انسان کو پیاس اس کے اندر انٹرووون ہے، بھوک انٹرووون ہے، ایسی مذہب بھی اس کے اندر انٹرووون ہے. انسان ایک مذہب چاہتا ہے. تو اس کا کہ مذہب انسان کی نیچرل ارج ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اسے وہ ڈھونڈتا اور اسلام وہی پرزرو مذہب ہے، وہی صحیح ورژن ہے یعنی خدائی مذہب کا، جس کے انسان کو تلاش ہے. لیکن مسلمانوں نے اس پر جو پردے ڈال رکھے ہیں اس کی وجہ سے وہ اسلام کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اسلام کو مطالعہ بھی کریں. ایک سفر یورپ کے ایک سفر نے میری ملاقات ہوئی ایک پروفیسر سے، ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. اس نے کہا کہ ہماری لائبریری میں اسلام پر ایک بھی کتاب موجود نہیں ہے. مجھے بہت تعجب ہوا. اس نے کہا کہ ہماری لائبریری میں اسلام پر کوئی ایک بھی کتاب موجود نہیں. حالانکہ بہت بڑی لائبریری تھی اس کی، جیسا کہ اس نے بتایا. کیوں اسلام کو وہ قابل مطالعہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ انہیں چاہیے پیس کا مذہب. وہ یہاں جو مسلمانوں نے جو بنا رکھا ہے وہ تو وائلنس کا مذہب ہے. انہیں چاہیے ایسا اسلام، ایسا مذہب جس کی ہسٹری ہو. مسلمانوں کے پاس فضائل کی داستانیں ہیں. انہیں ایسا مذہب چاہیے جو ریزن بیسڈ ہو. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ریشنل تھنکنگ جانتے بھی نہیں کیا چیز ہے ریشنل تھنکنگ. نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی. میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں نے کوئی ایک بھی کتاب نہیں لکھی ہے اس پوری مدت میں جو ریزن بیسڈ ہو. ایک بھی کتاب نہیں. کوئی اس میں شک کرے تو وہی اس کتاب کو نام بتائے. اس کتاب کو نام بتائے جو حقیقی معنوں میں ریزن بیسڈ کتاب ہو. تو دنیا چاہتی ہے ایسا مذہب جو ریزن بیسڈ ہو. آپ اس کو کوئی اور مذہب پیش کر رہے ہیں تو کیسے اس کو دلچسپی ہوگی؟ آج کا انسان چاہتا ہے کہ جو باہمی ڈفرینسز ہیں، آپس کے جو کنٹروورسیز ہیں، ان کا پیسفل سلیوشن. آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر کے لوگوں کو مار کر کے اپنا نقطہ نظر قائم کریں گے وہاں پر. تو اسلام کی الٹی تصویر یہ ہے اصل مسئلہ. اس وقت سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی چیز جو مطلوب ہے کہ کچھ لوگ اٹھیں جو اسلام کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. اب میں وہ بات کہوں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے کے لیے آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے ایک پورا ایک کلچر چاہیے، ایک پوری سائنس چاہیے. اس کے لیے وسائل چاہیے، بے شمار چیزیں چاہیے. اور پچھلے کئی سو سال کے نتیجے میں، کئی سو سال کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب پیدا کر دیا. وہ سب بہت عجیب بات ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یعنی آپ چل کر اللہ کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہے پہلے سے. وہ سارے وسائل. مثلاً دیکھیے اس زمانے میں بہت ایک نئی انوکھی چیز آئی ہے، اوپننس، کھلاپن. پہلے زمانے میں کبھی کھلاپن تھا نہیں. لوگ تعصبات میں جیتے تھے، اپنے مذہب کو جانتے تھے.
اپنے نقطۂ نظر کو جانتے تھے، اور دوسرے کے نقطۂ نظر کو اس قابل سمجھنا کہ اس پر ڈسکس کریں، وہ یہ عجیب تھا پہلے. آج ساری دنیا میں اوپننس کا ماحول ہے، ساری دنیا میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، اس میں بلایا جاتا ہے مسلمانوں کو، سب کو، آؤ اسٹیج پر اپنا نقطہ نظر بتاؤ. یہ اوپننس بہت بڑی نعمت ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے، جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی. ایسی دیکھیے پریس کا دور، پریس کے دور سے پہلے کسی چیز کو پھیلانا ناممکن تھا. کوئی بھی آپ کتاب لکھیں تو بہت محدود طور پر وہ رہتی تھی، آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے تھے. پریس کے دور میں ممکن بنا دیا کہ آپ کتاب لکھیں اور ساری دنیا میں پھیلے. وہ عجیب غریب نعمت ہے یہ پریس کا دور. پھر دیکھیے ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی کیسی عجیب غریب چیز ہے کہ آپ بولیں، ایک دلی میں بولیں مثلاً، اور ساری دنیا میں وہ آواز سنی جا رہی ہو. یہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس نے اس کو ممکن بنا دیا کہ آپ بولیں تو آپ کی تصویر، آپ کی آواز ساری دنیا میں سنی جائے، ساری دنیا میں دیکھا جائے اس کو. یہ سب دعوت اللہ کی تو ہے. ایسی دیکھیے، اس کو میں کہتا ہوں موبلٹی یعنی حرکت. آج کی دنیا میں اس قدر حرکت ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے لوگ جا رہے ہیں. لوگ تجارت کے لیے، ٹورزم کے لیے، مختلف اسباب کے تحت. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں موبلٹی نہیں تھی. جہاں ہے وہیں ہے، بس جو جہاں ہے وہیں ہے. مثلا حضرت آدم کے بعد ہزاروں سال تک انسان کی آبادی صرف وہاں رہی، دجلہ اور فرات کے درمیان، ہزاروں سال تک. یہ تو جو طوفان نوح ہوا ہے اس کے بعد لوگ پھیلے ہیں ادھر ادھر. آج کی دنیا میں جو اسفار ہوئے ہیں، یعنی جو نئی سواریاں، ہوائی جہاز اور دوسری چیزیں، اس کی وجہ سے یہ موبلٹی آئی ہے. اب تجارتی اسفار ہو رہے ہیں، لوگ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. یعنی ہر جگہ آپ کو مدعو دستیاب ہے. آپ کہیں بھی کھڑا ہو جائیے، وہاں پر مدعو مل جائے گا آپ کو. پہلے مدعو کہاں ملتا تھا؟ ریلیجس پرسیکیوشن پہلے بہت زیادہ تھا. یعنی کسی حکومت، کسی ملک میں ایک ہی مذہب چلتا تھا، جو بادشاہ کا مذہب. دوسرا مذہب کا نام لیے تو آپ قتل کر دیتے تھے وہ. آج مذہبی آزادی ایک عام تسلیم شدہ حق بن گیا ہے. ساری دنیا میں مذہبی آزادی، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. جس مذہب کو چاہے مانیے، جس مذہب کو چاہے پھیلائیے، جس مذہب کو چاہے اشاعت کیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں. اس طرح کے بے شمار نئے اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لمبی مدت کے عمل کے دوران اس زمانے میں پیدا کر دیے ہیں. لیکن کوئی کھڑا تو ہو اس کے تب تو وہ، یعنی حاجرہ جب جائیں گے ڈیزرٹ میں تب تو چشمہ نکلے گا. چشمہ رکا رہا اس وقت تک جب تک کہ حاجرہ جا کر وہاں آباد نہیں ہوئی. جیسے آباد ہوئی فوراً چشمہ ابل پڑا. تو کچھ لوگ کھڑے تو ہوں، تب تو یہ مواقع ان کے یہ مہیا کیے جائیں گے. ابھی تو یہ مواقع جو ہیں سب استعمال کر رہے ہیں کون لوگ؟ مٹیریلسٹ، تاجر، دوسرے مقاصد کے تحت پروفیشنلز. دعوت حق کے لیے کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کھڑے نہیں ہوئے. اگر وہ کھڑے ہوں، جیسے حاجرہ آباد ہو گئے ڈیزرٹ میں، تو کچھ دیر نہیں لگی کہ وہاں چشمہ پھوٹ پڑا. ایسے ہی اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں
دعوت اللہ کے لیے، تو سارے جو مواقع کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سب سمندر کی طرف ان کی طرف آ جائیں گے. کھڑے تو ہوں. بلکہ الٹا کر رکھا ہے، یعنی ساری دنیا کا مسلمان نے دشمن ڈکلیئر کر رکھا، یعنی ہندو دشمن، عیسائی دشمن، امریکہ دشمن، یورپ دشمن، مسلمانوں نے ساری دنیا کو دشمن ڈکلیئر کر رکھا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ دعوت اللہ کے اس پیٹھے کا خاتمہ کر دیا ہے. دعوت اللہ کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ ان لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. دعوت اللہ کی اسپرٹ خیرخواہی پر مبنی ہوتی ہے. پہلے خیرخواہی آتی ہے، پھر دعوت اللہ آتا ہے. لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ساری دنیا میں جہاں بھی جائیے آپ کو نگیٹو بولی بولے گی، آپ نگیٹو بولی سنیں گے. آپ ایک مسلمان جس کو میں جانتا ہوں سب صرف نگیٹو بولی بولنا جانتا ہے. پازیٹیو بولی مسلمانوں میں موجود ہی نہیں ہے. سارے عرب کہتے ہیں کہ امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. جو مسلمان رہتے ہیں مغربی دنیا میں وہ بھی کہتے ہیں امریکہ از انیمی نمبر 1 آف اسلام. یہ حالت ہے. تو مدعو کے حق میں جب آپ خیرخواہی کھو دیا آپ نے تو وسائل جو ہے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مدعو کے لیے خیرخواہ بننا پڑے گا، تب تو وسائل آئیں گے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عمل کے ذریعے سارے وسائل کا چشمہ بہا دیا. ابھی ہمارے ایک سفر میں میں تھا تو جہاز کا جو پائلٹ تھا ہمارے ایک ساتھی اس سے ملے اور اس کو قرآن کا انگلش ترجمہ پیش کیا پائلٹ کو. تو پائلٹ اٹھ کر لیا، اس نے اس کو اپنے پیشانی پر لگا لیا اس کے احترام کے لیے. یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ ماحول کہاں تھا پہلے؟ یہ کوئی ایک واقعے کی بات نہیں کہ ساری دنیا میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ہمارے ساتھی جو کام کر رہے ہیں اس کے بہت سے واقعات آپ اسے سن سکتے ہیں. تو دوبارہ وہ وقت آ گیا کہ جب کہ آپ اگر کھڑے ہوں اسلام کو لے کر تو دنیا آپ کو موپلا کا خطاب دے. دوبارہ یہ میں وہاں تھا کیرلا میں کہا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں آج کی دنیا میں دوبارہ تو دوبارہ آپ کو دنیا موپلا کا خطاب دینے کے لیے تیار ہے. یہ صرف کیرلا کی بات نہیں ہے، یہ ساری دنیا کی بات ہے. جو دین محفوظ ہے، سارے وسائل جمع ہو چکے ہیں. آج کا انسان ایک سچے دین کی تلاش میں ہے. جتنے مٹیریل فلاسفیز ہیں وہ فیل ہو چکی ہیں. انسان چاہتا ہے کوئی اسپریچول آئیڈیالوجی اس کو ملے. یہ سارے اسباب فراہم ہو چکے ہیں. اب تو صرف یہ بات ہے کہ کوئی اٹھے اور یہ ان مواقع کو استعمال کر کے دنیا کے سامنے دعوت اللہ کا رول ادا کرے اور پھر اللہ کے رحمتیں نصرتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے انشاءاللہ. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اس تقاضے کو سمجھیں اور اللہ کے کاز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر اللہ کی نصرتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آئے گی جس تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے. ہم پاؤں سے چل کر
آگے بڑھیں گے تو اللہ دوڑ کر آپ کی طرف آئے گا. تو اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. سوال آیا ہے مولانا یعقوب عمری کا تمل ناڈو سے. انہوں نے لکھا ہے قرآن سے دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ دعوت کا جو مشن ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگوں کو باخبر کرنا. انسان دنیا میں آتا ہے تو کانشیسلی یا انکانشیسلی ہر آدمی کا آتا ہے کہ میں کون ہوں, کیوں پیدا کیا گیا, اس دنیا میں کیوں آیا میں, واٹ از پری ڈیتھ پیریڈ, واٹ از پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. سب سوالات ہیں. یہ سوالات جڑے ہوئے ہیں اس بات سے کہ خالق کا نقشہ تخلیق کیا ہے. کیوں انسان اپنے کو خود تو بنایا نہیں, کسی نے بنایا ہے تو اس سے بنا ہے وہ. تو اصل جو ہے دیکھیے نشان دعوت یہ ہے کہ خالق کے نقش تخلیق سے دنیا کو باخبر کرنا, ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. باقی آپ اس کو قرآن کے حوالے آیتیں پیش کریں, آپ سائنس کے دلائل پیش کریں, وہ سب اس میں شامل رہے گا. قرآن تو ظاہر کہ بیسک ہے. قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. تو یہ تو مدعو کون آپ کا ہے, کس سے آپ بات کر رہے ہیں, کس طرح اس کا مائنڈ ایڈریس ہوگا, ان باتوں سے یہ چیز طے ہوگی کہ اس کے اپنے اسلوب کیا اختیار کریں. آپ جنرل اسلوب تو یہی کہ آپ قرآن کا ترجمہ اس کو پیش کر دیں, یہ تو ایک جنرل طریقہ ہے. پرٹیکولر طور پر کوئی خاص مدعو آپ کے سامنے ہے تو جیسا مدعو ہے اس کے لحاظ سے اس کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن کی آیتیں پیش کرنے کا طریقہ اختیار کریں, جو بھی طریقہ اختیار کریں, لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان جانے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایبسولوٹ کنوکشن, مذہب کے بارے میں ایبسولوٹ کنوکشن کا کرائیٹیریا کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. کرائیٹیریا تو سبجیکٹو ہے. کنوکشن کوئی خارجی چیز تو ہے نہیں. کنوکشن آبجیکٹو چیز نہیں ہے, کنوکشن سبجیکٹو چیز ہے. آدمی جب سوچتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, ڈسکشن کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے, وہ سارا پروسیس جو ہے سیکنگ پروسیس, جب سیکنگ پروسیس گزرتا ہے تو ایک موقع پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو کنیکشن آ جاتا ہے. تو کنوکشن ایک پرسنل کوالٹی ہے. یہ آبجیکٹو طور پر اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے آپ. یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کو کنوکشن میں جینا ہے, یقین میں جینا ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس یقین کے حالت تک پہنچنے کی کوشش کرے. تو سوچنے کے ذریعے, مطالعے کے ذریعے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب کو اختیار کر کے وہ اپنے مائنڈ کو اس نوبت تک پہنچائے کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ ہے سچائی, میں نے اس سچائی کو اختیار کیا. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کی تربیت کیسے کی, مشکلات میں ڈال کر یا فیور دے کر؟ مولانا آج مشن کے لیے کون سی قربانی کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے مشکلات میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, مشکلات تو اپنے آپ آتی ہیں. یہ تو
دوسرے لوگ ہیں جو اس کو فیور دیتے ہیں. آپ فیور نہ دیے تو مشکلات ہی کا پروسیس سے گزرے گا آدمی. لقد خلق الانسان فی کبد. انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں، مسائل میں. تو بری چیز یہ ہے کہ لوگ فیور دیتے ہیں اپنے بچوں کو، بلکہ پوری یعنی جو آج کل جو ہے مسلم امپاورمنٹ کیا ہے؟ مسلمانوں کو فیور دینا. میں مسلم امپاورمنٹ کے سر خلاف ہوں. یہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے. مسلمانوں کو حالات کے چیلنج کا مقابلہ کرنے دیجیے. مسلمانوں کو حالات کے چیلنج کا مقابلہ کرنا دیجیے تاکہ ان کے پوٹینشیل جاگے، ان کا جو اندر جو کوالٹی اللہ نے رکھی ہے وہ کھلے. تو چاہے ماں باپ کا گھر میں جو فیور دیتے ہیں اپنے بچوں کو وہ ہو، یا ہمارے لیڈر جو مسلمانوں کو مسلم امپاورمنٹ کا فیور دے رہے ہیں، یہ سب بالکل ہی غیر فطری ہے اور بے نتیجہ. کوئی اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں. بس حالات میں ان کو حالات اپنے آپ چیلنج کھڑا کرتے ہیں. ان کو حالات میں کا جو چیلنج پیش آئے ان کو مقابلہ کرنے دیجیے. ان کی صلاحیتیں اپنے آپ انفولڈ ہوگی. مولانا اگلا سوال اسلام آباد پاکستان سے ہے، وسیم باری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین آئی انکریز مائی ایمان ان اے کانشیس وے اینڈ پرماننٹلی. اس کے بارے میں بتائیں. پہلی بات یہ کہ آپ سنسیئر بنیں. کوئی بتانے والا نہیں بتا سکتا آپ کو. آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ میں پانی کیسے پیوں تو کیا بتائے گا وہ؟ دیکھیے یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے. میں رات کے وقت سوؤں کیسے اور پیاس لگے تو پانی کیسے پیوں، یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. آپ سنسیئر بنیے، یعنی آپ اس کو اپنا سول کنسرن بنائیے. تو کیا ہوگا؟ آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوگا، آپ کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری ہوگا. پھر آپ کو اگر سنسیئر ہیں، واقعات سنسیئر، تو بتائے گا وہ، آپ کی سنسیئرٹی بتائے گی کہ سیور یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. اپنی کنڈیشننگ کو توڑو، اپنے کو ڈی کنڈیشن بناؤ، ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچاؤ. یہ سب آپ کی سنسیئرٹی بتائے گی. دیکھیے کوئی بھی بتانے والا نہیں بتا سکتا. جو بتائے گی وہ آپ کی سنسیئرٹی، آپ کی سنجیدگی. ایسے سوال جو ہیں آدمی کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میں جو چاہتا ہوں اس کے لیے میں کتنا سیکریفائس دے سکتا ہوں، کتنی قربانی. میں سچائی چاہتا ہوں تو سچائی ایک قیمت مانگتی ہے. قیمت، وہ قیمت یہ ہے آپ اپنے کو کنڈیشننگ سے بچائیں، اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، اپنے کو ڈی کنڈیشن بنائیں، اپنے ہیبٹس کو بدلیں. بچپن سے آدمی کی ہیبٹ لگ جاتی ہیں، طرح طرح کی ہیبٹ، اس سے اپنے کو بچائیں. جھوٹے شوق سے بچائیں. کسی کو اسٹیج کا شوق ہے، کسی کو سیر و سیاحت کا شوق ہے، کسی کو لیجری کا شوق ہے، اس سے بچائیں. اپنا فوکس صرف ایک چیز پہ ڈالیں، وہ ہے سچائی کی. یہ سب کچھ کہاں سے آئے گی؟ آپ کی سنسیئرٹی سے آئے گی. اگر آپ سنسیئر نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سچائی کے معاملے میں سنسیئر بنائیے، سنجیدہ بنائیے. سنجیدگی اپنے آپ میں معلم بن جائے گی، ٹیچر بن جائے گی. وہ سب کچھ آپ کو بتاتی چلی جائے گی. مولانا اگلا سوال رڑکی سے کیا ہے ساجد انور صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ایز پر یور ایڈوائز آئی ڈو انٹریکٹ ود پیپل ٹو لرن مور اینڈ مور. مائی کوشچن از واٹ آر دا فیکٹرز وچ آر ہنڈرنس ٹو لرننگ. پلیز ایڈوائز می. دیکھیے انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ اپنی چلانا چاہتا ہے.
اپنا ایجنڈا اس کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ. ہر آدمی کے پاس میں دیکھتا ہوں کہ اپنا ایجنڈا رہتا ہے، وہ کھلے یا چھپے اس کو چلانا چاہتا ہے. اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کے اندر لرننگ کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ اعتراف نہیں کرتے. حضرت عمر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بار بار انہوں نے ایسا کہا کہ لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی عمر صحابی تھے، وہ خلیفہ تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے، پھر بھی ایسا کہا انہوں نے لولا فلان لہلک عمر. یہ ہے کیا بڑا ہوا جذبہ لرننگ کا. یہ ہے نہیں لوگوں میں. میں تو سن نہیں پاتا ایسے الفاظ. یہ الفاظ جو ہے لولا فلان لہلک عمر، ایسے الفاظ تو میں نہیں سن پاتا. لوگ بس پیچ اپ کر لیتے ہیں، گھما پھرا کے بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک وہ بھی ٹھیک. جب تک آپ کے اندر بے پناہ جذبہ نہ ہو لرننگ کا، اور اس کی پہچان یہی کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ تو بات اگر میں نہیں جانتا تو بہت ہلاک ہو چکا تھا. I was living in blunder. تب تک سب بس لپ سروس ہے، صرف کہنا سننا ہے، کچھ حقیقت اس کے نہیں ہے. تو حضرت عمر کے اندر جو لرننگ پروسیس تھا، جو کہا جاتا ہے کہ کان یتعلم من کل احد، تو یہ سب اندر سے آتا ہے، کوئی باہر سے آپ کو نہیں بتائے گا. آپ کے اندر بے پناہ شوق ہو لرننگ کا، تعلم کا، سیکھنے کا، تو بس آپ کا شوق ہی آپ کا گائیڈ بن جائے گا. اور جیسے سامنے آئے کوئی سچائی تو پھر تھوڑا کہہ سکیں کہ میں اب تک اندھا تھا، اب مجھے سچائی ملی ہے، یہ کہہ سکیں. یہ نہیں کہہ سکے کہیں گے ذہن کے دروازے کھلیں گے نہیں. لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہاں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جو آپ کریں یہ بھی ٹھیک ہے. یہ سے بالکل نتھنگ. آپ کہیے کہ اب تک میں اندھا تھا، اب تک میں بے خبر تھا، کیونکہ جیسے آپ یہ کہیں گے جیسے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے. آپ کی شخصیت میں ایک نیا ایمرجنس پیدا ہوگا. تو یہ سب چیزیں آدمی کے خود اپنے فیصلے پر ڈپینڈ کرتی ہیں. باہر سے کوئی انکلکیٹ نہیں کر سکتا. خود آدمی چاہے تو ایسا بنائے اپنے آپ کو، نہیں تو نہ بنائے تو نہ بنائے. مولانا اگلا سوال آیا ہے کلکتہ سے ڈاکٹر روشن کمار جھا کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب یو سے دیٹ اسلام از اے میٹر آف ڈسکوری اینڈ چوائس فار بوتھ مسلمز اینڈ نان مسلمز اینڈ دیٹ اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ریسیوڈ ایز این انہیریٹنس. My question is that why children are born in two different situations. One is born in a Muslim family and another in non-Muslim environment. Isn't this injustice for the child born in a non-Muslim family, as deconditioning of mind is easy for a child who is born in a Muslim family if he wants to accept Islam as a way of life? دیکھیے آپ میری کتاب پڑھیے اسلام ری ڈسکورڈ. اسلام ری ڈسکورڈ یہ میری کتاب، اس کو پڑھیے آپ. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پیدائشی طور پر مسلمان بنتا ہے، یعنی پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے. یہ بالکل ہی بے اصل بات ہے. پیدائش سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، چاہے مسلم گھر میں پیدا ہو نان مسلم گھر میں پیدا ہو. اسلام کو اس کو دریافت ہی کرنا ہے، دونوں کو دریافت کرنا ہے. اسلام مطلب سچائی کو. دیکھیے سچائی وہی ہے جو آپ کی ڈسکوری ہو. جو آپ کی ڈسکوری نہ ہو وہ سچائی ہی نہیں. مما عرفوا من الحق جو قرآن میں آیا ہے، یہ بالکل بہت ہی زیادہ یعنی
سچائی کو یعنی کمتر سمجھنا ہے، کمتر. کیا آپ سمجھیں کہ زبان سے کچھ بول دو تو سچائی مل گئی آپ کو، لا الہ پڑھ دو سچائی مل گئی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. کوئی آدمی مسلم گھر میں پیدا ہو، نام مسلم گھر میں، دونوں کی حالت ایک ہے. ہر ایک کو سچائی کو دریافت کرنا ہے، ہر ایک کو سچائی کو دریافت کرنا ہے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آپ غور کیجئے اس کا مطلب کیا ہے. اے ایمان لانے والوں ایمان لاؤ. کیا مطلب اس کا؟ یا ایھا الناس کہہ کر بھی ایک قرآن میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے بھی کہا کر بھی کہا گیا ہے. یہ فرق ہی غلط ہے، یہ کیٹیگرائزیشن غلط ہے. یہ سچائی کو بہت ہی کم سمجھنا ہے، سچائی کے معاملے کو بہت کم سمجھنا ہے. ہر آدمی کو کانشیس لیول پر ڈسکور کرنا سچائی کو، اسی وقت اس کے اندر کنوکشن آئے گا اور یقین آئے گا. جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے لیے مذہب یا سچائی ایک رسمی یعنی ایک رسمی چیز ہوگی. کچھ منہ سے بولے ہوئے الفاظ ہوں گے بس. وہ کچھ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں. مما عرفوا من الحق جو قرآن میں ہے تو وہی ہر ایک کا ہے کہ آپ کو معرفت کے درجے میں حاصل کرنا ہے سچائی کو، تب وہ سچائی آپ کے لیے سچائی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی ہے نتھنگ. مولانا اگلا کوشچن لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو اجمیر سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا may Allah reward you immensely for your endless efforts to present the real Islam and may Allah guide us to help you in this mission always. مولانا اگلا سوال پاکستان سے آیا ہے مس سلمہ کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب my life is dedicated to promote your ideology and philosophy among educated elites in Pakistan. Few days ago, I saw a dream that I and you are standing in a plain and barren field, and we both are crying profusely. I left my kids in a nearby building before coming to you. While we both are crying, you are telling me to do something. After talking to you, I came back to the building and found my kids safe and playing. Does this reflect about the importance of dawah work? Please tell me. بہر خواب کا اچھے بدل لینا چاہیے. کچھ اچھا ہی مطلب ہوگا. ابھی تو میری سمجھ نہیں آئی کہ خواب کا مطلب ہے، لیکن بہر اس کا اچھا مطلب لیجیے. جو آپ نے اچھا مطلب لیا ہے وہی ٹھیک ہے. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے مولانا ثناء اللہ خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، اسلام کو ریشنل اور ہسٹوریکل انداز میں پیش کرنے کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میں کسی ایک کتاب کا حوالہ نہیں دے سکوں. کتابیں تو بہت سی پڑھنی پڑتی ہیں، کسی ایک کتاب سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود جو زندگی میں پڑھا ہے اس پہلو سے، تو اس کو میں نے چند کتابوں میں لکھا ہے. اس میں سے تازہ کتاب جو چھپ رہی ہے اس کا نام ہے اظہار دین. اظہار دین کی جو کتاب ہے جو 700 پیجز سے زیادہ کی ہے، اس کا موضوع یہی ہے. یعنی اسلام کو ریزن کی لینگویج آف ریزن میں پیش کرنا. تو میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کا ایک نتیجہ تحقیق اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی مطالعے کے لیے یاد رکھیے جو دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کسی پر اعتماد کریں اور اس کے ذریعے سے آپ جو کچھ مل رہا وہ لے کر کے
اور اس سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. دوسرا ہے کہ خود آدمی ڈسکور کرنا چاہے تو اس کے لیے تو پورا کتبخانہ پڑھنا پڑتا ہے. جس کے پاس وقت ہو وہ پورا کتبخانہ پڑھے. تو وقت کا مسئلہ ہے, کس کے پاس وقت ہے کس کا وقت نہیں ہے. میں تو اللہ کے فضل سے کوئی کام ہی دنیا میں نہیں کیا. مجھے نہ اسٹیج سے دلچسپی, نہ پیسے سے, نہ بلڈنگ سے, کسی چیز سے نہیں, نہ بھیڑ سے. تو صرف پڑھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ڈسکوری کی پرائس یہ ہے کہ آدمی کسی اور چیز کا شوق اس کے اندر نہ ہو. میرے اندر کھانے اور پانے کا بھی شوق نہیں, سب چیز مجھے لگتی ہے یکساں. تو دیکھیے, دو آدمی کے سامنے چوائس ہے, یا تو کسی پر اعتماد کر کے اس کے ذریعے جو مل رہا ہو اس پر اپنا ذہن بنائے, اور اگر وہ سیلف ڈسکوری چاہتا ہے تو پھر اس کو ہر شوق کو چھوڑنا پڑے گا, ہر ہیبٹ کو چھوڑنا پڑے گا, اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا. مطالعے کے لیے سب سے پہلے 40-50 سال تک اس کو پڑھنا پڑے گا. جیسے ایک قصہ میں نے پڑھا, مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملے ایک ہے مولانا جاوید غامدی, آج کل ملیشیا میں رہتے ہیں وہ. ان سے انہوں نے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ 40 سال پڑھو سب کام بند کر کے, 40 سال تک کوئی کام نہیں, پڑھتے رہو 40 سال تک تو تم پہنچ جاؤ گے. تو یا تو آدمی خود 40 سال تک پڑھے, لیکن ہر شوق کو چھوڑنا پڑے گا اس کو. یہ نہیں کہ آپ دوسرا شوق میں جاری رہیں اور یہ بھی جاری رہے, تو نہیں ہو سکتا. تو یا تو آپ ہر شوق کو چھوڑ کر کے صرف پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر کسی پر بھروسہ کیجیے, کسی پر اعتماد کیجیے, اور تو کوئی شکل نہیں میرے خیال سے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے اللہ کے فضل سے یہی کیا, پڑھا, ساری زندگی پڑھتا رہا. تو بہت سی کتابیں میری ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تازہ کتاب جو چھپ رہی ہے وہی ہے اظہار دین. اس کا خاص موضوع یہی ہے, اسلام کو ریشنل اسلوب میں پیش کرنا. مولانا اگلا سوال حیدرآباد سے ہے, ذیشان یوسف صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دا پروسیس آف بیکمنگ سنسیئر, اس کے بارے میں بتائیں. بہت ہی سمپل پروسیس ہے, اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. سارا جو فساد ہے وہ ہے ڈسٹریکشنز کا. ان لوگوں کے شوق ہوتے ہیں, ان کی عادتیں ہوتی ہیں, ان کو یعنی کچھ کمفرٹ اور لگژری چاہیے, ان کو اسٹیج چاہیے, ان کو بھیڑ چاہیے. تو اس طرح سے آدمی اپنے آپ کو مسلسل طور پر ڈسٹریکٹڈ فارم میں رکھتا ہے, اس کی شخصیت بکھری ہوئی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے, اس کے بعد جو چیز بچے گا اسی کا نام سنسیئرٹی. سنسیئرٹی تو آلریڈی موجود ہے, سنسیئرٹی کو پیدا نہیں کرنا ہے. یہ تو ہم اپنے ڈسٹریکشن سے سنسیئرٹی کو یعنی عمل میں نہیں آنے دیتے. جیسے ہی آپ ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچائیں گے تو سنسیئرٹی تو پریویل کرے گی, اور کیا. تو میں سب سے زیادہ زور اس پر دیتا ہوں کہ آدمی اپنی کنڈیشننگ کو توڑے, ڈسٹریکشن سے بچائے, اپنی جو ہیبٹس بن جاتی ہیں اس سے اپنے کو باہر نکالے. یہی سب کرنا ہے. اس کے بعد جو چیز ہے وہ سنسیئرٹی ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا I agree with you that if we stand for God's work, His help comes rushing to our aid. But we have to be humble and consider ourselves to be nothing and take all achievements coming only from God and His angels. Is this true?
ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن ہے جو پروفیسر سنجے کمار شرما جی نے کیا ہے. انہوں نے کامنٹ میں لکھا ہے ون آف دا موسٹ ریزنیبل لیکچرز ہرڈ بائی می. میسج پازیٹیو نیڈس ٹو بی اسپریڈ. اپنے دیش سے شروع کر کے پورے وشو میں پازیٹیو میسج دینے کی ضرورت ہے. اور جو کوشچن انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جو مولانا لکھا تھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوں اور اس کو لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ جو اٹھے گا اس کی کیا کوالٹیز گڑ یا دھرم ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھ کوالٹی تو ایک ہی ہوتی ہے، وہ اسپرٹ. اسپرٹ بس، اسپرٹ چاہیے، باقی سب جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اسپرٹ ہی ہے جو ہر چیز کی کو کمپنسیٹ کرتی ہے. میں اپنے تجربے سے یہ سمجھا ہوں کہ اصل چیز ہے اسپرٹ، اور بہت ہی لیونگ اسپرٹ، بہت ہی اسٹرانگ اسپرٹ، وہ پیدا ہونا چاہیے آدمی کے اندر. باقی چیزیں اپنے آپ آتی ہیں. مولانا اگلا سوال کیا ہے دلی سے مولانا ذکوان ندوی نے. انہوں نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عبادت اصلاً ایک داخلی چیز ہے، لیکن انسان چونکہ روحانی وجود کے ساتھ ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے، اس لیے عبادت میں اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے. اس کو واضح کریں. یعنی بالکل غلط ہے یہ، سردار صاحب غلط ہے. اطاعت الگ چیز ہے. اطاعت کا تعلق سماجی زندگی سے، اس سماج کے ذریعے سے اطاعت کا پہلو آتا ہے. عبادت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک فارم ہے، اس کا ایک اسپرٹ ہے اور ایک فارم ہے. عبادت مکمل طور پر وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں صلۃ العبد بربی. العبادت تو صلۃ العبد بربی، یہ سرتاپسا اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان کے جو معاملہ ہے اس کا نام عبادت. جو لوگ اس اطاعت شامل کرتے ہیں وہ میرے نزدیک وہ تحریف کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نہ عبادت نہ اطاعت. آپ ان کو جا کر کے ان کے ساتھ ایک مہینہ رکھیے، جو ایسی بات کرتے ہیں نا، ایک مہینہ رہیے، بلکہ ایک دن رہیے، صرف پتہ چلے گا نہ عبادت ہے نہ اطاعت ہے، صرف لپ سروس ہے بس. میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں قریب سے جو اسی وہی بولی بولتے ہیں، ان کا نہ عبادت ہے نہ اطاعت، صرف کہنے کی باتیں ہیں. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولیں گے، کتابیں لکھیں گے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں. کیونکہ نیچر سے ہٹیں گے تو روٹ لیس ہو جائیں گے آپ. ان نیچرل بات کہیں گے تو کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ ان نیچرل ہے، یہ کہنا ان نیچرل ہے. میں اس کو ان نیچرل سمجھتا ہوں. ان نیچرل کا بات جیسے بولیں گے آپ، بالکل آپ بیس لیس ہو جائیں گے. تو میں نزدیک اطاعت جو ہے اس کا تعلق سماجی تعلقات سے ہے، اور عبادت جو ہے اس کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان جو تعلق اس سے ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے چیپٹر 9 ورس نمبر 122 میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو دین میں تفقہ حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ انذار کا کام کر سکے. مولانا اس کو واضح کریں کہ تفقہ اور انذار میں کیا تعلق ہے. اس پر تو ہمارا ایک آرٹیکل چھپ چکا ہے رسالے میں، خاصی آیت پر، لیا تفقہ فی الدین ولینظر قومہم اذا رجعوا الیہم. اس آیت کے بارے میں نے اپنی تفسیر بھی لکھا ہے تذکر القرآن میں. اس کے علاوہ رسالہ جو منتھلی میگزین ہمارا ہے اس میں ایک آرٹیکل بھی اس پہ چھپ چکا ہے. مولانا اگلا سوال جموں کشمیر سے جونا حسان نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے In your book God Arises, you assert modern age is the age of logical positivism.
but this assertion contradicts with the title of your book, Does God Exist? Therefore, I think modern age is not the age of logical positivism, it is the age of hypothesism or falsificationism. Please comment. یہ ہماری کتاب کا ٹائٹل یہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے بنایا ہے. اس کا کتاب کا ٹائٹل تو اردو میں ہے مذہب اور جدید چیلنج، عربی میں ہے الاسلام بتحدہ، انگریزی میں گاڈ رائزز. وہ کہاں ہے؟ وہ تو وہ کہاں ہے؟ تو ہے نہیں. جو دوسرا ٹائٹل ہے وہ اس کو انہوں نے شاید کنفیوز کیا مولانا. نہیں، یہ دوسرا ٹائٹل پہ نہیں ہے. یہ ٹائٹل ہمارا نہیں ہے. نہیں، وہ بالکل صحیح نہیں ہے. پھر سے پڑھیں، پھر سے دیکھیں، وہ یہ ٹائٹل ہمارا نہیں ہے. ہمارا ٹائٹل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بندہ ایک کام کرتا ہے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے خدا اس کو جنت دے دیتا ہے. اسی طرح بندہ ایک کام کرتا ہے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے خدا اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس حدیث کو آپ ایکسپلین کریں. دیکھیے، کسی بھی عمل کا تعلق اسپرٹ سے ہوتا ہے. آدمی کے اندر کیا اسپرٹ ہے اس سے ہوتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس اسپرٹ سے کس نے کیا کام کیا ہے. یا انسان اگر اپنے آپ کو بہت آبجیکٹیولی اپنا ایگزامن کرے اپنے آپ کو، تو آپ خود بھی جان لے گا انسان. یا تو انسان اپنے آپ کو آبجیکٹیولی ایگزامن کرے تو وہ جان لے گا کہ بڑی اسپرٹ کیا تھی ایسا کرنے میں، یا اللہ کو خبر ہوگی. ہم نہیں بتا سکتے. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ آل ڈپینڈس اپان اسپرٹ. جیسی اسپرٹ ویسا ریوارڈ. تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ چیز کس اسپرٹ کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ وہی اسپرٹ جو ہے وہی اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوگی. مولانا اگلا سوال مس رضیہ نے کیا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جنت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر انت میں جنت میں ہی داخل کیا جائے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ سب باتیں بالکل بیس لیس ہیں اور بعد کے زمانے میں بنائی گئی ہیں. جنت مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ بالکل ہی کوئی اس کی بیس نہیں ہے کہنا کہ جنت مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا کچھ بھی بیس نہیں ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ، جنت بنائی گئی ہے پیوریفائڈ سول کے لیے، یعنی مزکیٰ شخصیت کے لیے. جنت بنائی گئی ہے مزکیٰ شخصیت کے لیے، یعنی پیوریفائڈ سول کے لیے. جو لوگ یہ دعویٰ کریں کہ جنت بنائی گئی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ خود ہی خود جو چاہے کہیں. قرآن حدیث میں تو ایسا کہ لکھا ہوا نہیں ہے. آدمی اپنے منہ سے جو چاہے بولے، اس کی تو آزادی ہے انسان کو. لیکن قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، کہ جنت بنائی گئی اس انسان کے لیے جو اپنا تزکیہ کرے، یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، مزکیٰ شخصیت کے لیے. یہ کہیں نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ جنت بنائی گئی مسلمان کے لیے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے، بیس لیس بات ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے جمیل اختر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ جتنا علم بڑھتا ہے خدا سے اتنا ہی تعلق پیدا ہوتا ہے، مگر کارل مارکس، ڈارون اور آئنسٹائن وغیرہ لوگوں نے جتنا پڑھا اتنا ہی بہکے.
اس کے بارے میں دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے. کارل برس نے کیا پڑھا تھا؟ میں نے لکھا اپنی کتاب میں، کارل برس نے سب سے زیادہ پڑھا تھا اخباری رپورٹوں کو. وہ جو روزانہ جاتا تھا لائبریری میں، اخباری رپورٹیں پڑھتا تھا. اس کی جو کتاب ہے داس کیپٹل، اس میں اخباری رپورٹوں پر سارا نظریہ بنا رکھا ہے اس نے. جس کو علم کہا جاتا ہے، علم، وہ چیز نہیں زیادہ نہیں پڑھی تھی مارکس نے. دوسری بات یہ ہے کہ سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. پڑھنا کیا، کوئی بھی چیز میں سنسیئرٹی شرط ہوتی ہے. اگر آپ پڑھنے میں سنسیئر ہوں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، نہیں تو کچھ بھی الٹا نتیجہ نکال لیں گے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے سنسیئرٹی، لازمی بات ہے سنسیئرٹی. میں نہیں مانتا کہ ڈارون نے بہت زیادہ پڑھا، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ بارہ سے زیادہ پڑھا. ڈارون نے کیا کیا؟ وہ ایک کشتی کے ذریعے اس نے کئی سال تک سمندروں کے کنارے سفر کیا اور جو وہ نمونے جمع کیے، اس سے نظریہ بنایا اس نے. میں نہیں مانتا کہ گہرا مطالعہ کیا تھا ڈارون نے. میں یہ بھی نہیں مانتا کہ گہرا مطالعہ کیا تھا مارکس نے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ کوئی شخص گہرا مطالعہ کرے تب بھی سنسیئرٹی شرط ہوگی. سنسیئرٹی کے بغیر آدمی، دیکھیے گہرا مطالعہ کرنے کے میں وہ بتاتا ہوں. جب بھی آپ گہرا مطالعہ کریں گے تو بار بار ایسے باتیں سامنے آئیں گی جو آپ کے نظریے کو رد کر رہی ہوں گی. وہاں آپ کو ماننا چاہیے، اور لوگ مانتے نہیں. بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہ آپ کے نظریے کو رد کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. خود ڈارون نے اعتراف کیا ہے کہ اس کو ایسی مثالیں سامنے آتی تھیں جس کو اس نے اگنور کیا، اور آخر میں اس کے جو اس کا آخری زمانے، آخری ایام جو اس کی زندگی کے، اس کو آپ پڑھیے. اس کو بہت زیادہ ریپینٹنس تھا کہ میں نے صحیح طور پر پیش نہیں کیا حقائق فطرت کو. وہ مرا بہت تھی یعنی اس میں فرسٹریشن میں. تو دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات ہے کہ صحیح معنوں میں گہرا مطالعہ بہت ہی کم کرتے ہیں لوگ، بہت ہی کم کرتے ہیں. دوسری بات ہے اگر کوئی گہرا مطالعہ کرتا ہے تب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ حقیقتاً اس کے مائنڈ کو رد کریں تو وہ مان لے، وہ مانتا ہی نہیں. میں نے اس کی ایک مثال دی ہے برنارڈ رسل کے بارے میں کہ اس نے کافی مطالعہ کیا تھا. میں مانتا ہوں کہ اس نے مطالعہ کافی کیا تھا، لیکن اس کا ایک مثال میں نے دی ہے کہ اس کے سامنے یہ آیا، یہ واقعہ کہ کائنات میں ڈیزائن ہے. یہ واقعہ سامنے آیا اس کے. تو ویئر دیر از ڈیزائن دیر از ڈیزائنر. اس سے آرگومنٹ آف ڈیزائن جو ہے ثابت ہوتا ہے. لیکن اس نے کیا کہہ دیا ایک جملہ بول کر کے کہ ڈارون نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. حالانکہ بالکل غلط بات ہے. ڈارون کیسے ڈسٹرائے کرے گا؟ ڈارونزم itself is a very complete theory, it is not a proved theory. تو ڈسٹرائے کیسے کر دے گا وہ؟ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ برنارڈ رسل نے بہت پڑھا لیکن وہ سنسیئر نہیں تھا. جہاں اس کے نظریہ کٹ رہا تھا کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا وہ، تو وہاں ایک فرضی ایک اسٹیٹمنٹ دے کر اس کو اپنے کو یعنی اگنور کیا اس کو. اس نے یہ میں نے لکھا، آپ پڑھ لیجیے اس کو، کہ وہ مطالعے سے یہاں تک پہنچا وہ کہ کائنات میں ڈیزائن ہے، اور بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از ڈیزائنر. تو مانتا ہے کہ آرگومنٹ فرام ڈیزائن جو ہے ان پرنسپل صحیح ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ مگر ڈارونزم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا. اب اس کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ ڈارونزم اٹ سیلف کوئی پروف تھیوری نہیں ہے، وہ تو ورکیبل تھیوری ہے، کیسے ڈسٹرائے کر دی گئی وہ؟ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہے، بہت ہی نازک معاملات ہے یہ. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو
دوحہ قطر سے مولانا عبدالباسط عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا عقیدہ کی کتابوں میں توحید کے عقیدے کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ اسماء و صفات میں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. مگر آپ کی کتاب معرفت اور اللہ اکبر پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے توحید کا مطلب ایک پروسیس ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے، اور اس پروسیس کو کیسے ترقی دینا ہے، ورنہ خدا شعوری حیثیت سے باقی نہیں رہے گا. میں نے توحید کو پہلی بار آپ ہی کی کتابوں کو پڑھ کے جانا، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کیا سینس ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. مولانا اگلا سوال ہے دلی سے جمیل اختر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے دعا میں اکثر کہتے ہیں کہ خدا توفیق دے، یہ توفیق کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، توفیق جو ہے کوئی مسیج ٹرم نہیں ہے. وہ ایک سادہ سی بات ہے کہ انسان کے پاس کیا ہے؟ ول ہے، ول پاور. بس آپ کے پاس صرف ول پاور ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بارش کے نظام کو بدلیں، سورج کے نظام کو بدلیں، سوائل کے نظام کو بدلیں. تو سارا جو نظام ہے جس کے اندر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. آپ کے پاس صرف ول ہے. تو جب آپ ایک چیز کا فیصلہ کریں تو آپ نے ذاتی طور پر ارادہ کیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے. لیکن جب تک جو اسباب ہیں، یعنی جو نیچرل فیکٹرز ہیں، وہ آپ کی موافقت نہ کریں، آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو توفیق کا معنی یہ ہوتی ہے کہ خدا میں نے ایک سچا فیصلہ کیا ہے، اب تو اسباب کے اعتبار سے مجھے اس قابل بنا کہ میں اس فیصلے کو عمل میں لا سکوں. تو اسباب فطری کو موافقت میں کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہی دعا کا مطلب ہے. مولانا آج کا سیشن ایک اور کامنٹ جو آیا اس پر ختم کریں گے. یہ کامنٹ آیا ہے رائے پور سے ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ون آف دا ویری بیسٹ ٹاکس ود ویری کلیئر میسیج. I learned that people of this century have an open mind to consider and accept new ideas. However, before accepting or rejecting an idea, they do scrutiny based on these three things, which is, firstly, criteria for accepting existence is historical credibility. Secondly, criteria for accepting an idea is logical credibility. And thirdly, peace is valuable and preferred. Islam has merit of historical and logical credibility, and it is based on ideology of peace. Dawa work should focus on these three merits. ٹھیک، صحیح بات ہے. So we will end the session today.